احساس محرومی ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے جو ہم نے ظاہر ہے مجھے بھی 20 سال سے زائد ہو گیا صحافت کرتے ہوئے، اور ہمیشہ جب ہم آپ سے بات کرتے رہے ہیں تو کم و بیش اسی اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے بلوچستان کے مسئلے کو دیکھنے کی کوشش ہوتی رہی ہے۔ آج سرفراز بگٹی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ترقی تو نہیں مانگ رہے، ان کا احساس محرومی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو دہشت گرد ہیں، ان کو خالصتاً دہشت گرد کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ تھینک یو تنزیلہ۔ سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں، آپ نے محترم خواجہ آصف صاحب کی جو یہ سول سرچنگ جو ان کی باتیں کی، جس میں انہوں نے تقریباً تسلیم بھی کر لیا کہ جو بلوچستان کے بنیادی حقوق ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں کو ملنے چاہیے۔ 20 25 30 40 50 اب خود بھی ان کو اندازہ نہیں ہے کتنے سالوں سے، بلکہ 70 سالوں سے 75 سالوں سے 1948 سے بلکہ 1947 سے یہ ساری پیچھے کتابیں پڑھی ہیں جو تقریباً آپ کے سب سے زیادہ پنجاب پاکستان کے مختلف مورخین نے لکھے ہوئے ہیں، جس میں محمد علی جناح صاحب نے، لیاقت علی خان صاحب نے، اس کے بعد اسکندر مرزا صاحب نے، ایوب خان صاحب نے، پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، جنرل ضیاء الحق صاحب نے مختلف کیبنٹس میں بتدریج لوگوں کے ساتھ وعدے کیے۔ پھر یہ میرے پاس کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی عمر تقریباً اب 53 سال ہے، تقریباً 53 54 ایئرز ہوتا ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اک شفا میں ساری چیزیں پہلے ان کو ملنی چاہیے۔ میں اور کچھ نہیں بولتا، یہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے 158، یہ ہے پرائرٹی آف ریکوائرمنٹ آف نیچرل گیس، یعنی جہاں سے قدرتی گیس نکلتی ہے وہاں کے لوگوں پر اس کو فوقیت ملنی چاہیے، وہاں کے لوگ اس کا استعمال کریں، اس سے فائدہ لیں، اس کی ملازمتیں، اس کے سہولیات، اس کے پیسے، سب کچھ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اس وقت حکومت اسلام آباد جو ہے، وہ پاکستان جو ہے، وہ بلوچوں کے تقریباً 10,000 ارب روپے کا مقروض ہے ہمارے اس گیس کا۔ یہ صرف وہ قرضہ ہے جو انہوں نے مختلف مقامات میں اسلام آباد کے مختلف جگہوں پر سبسڈیز کی مد میں، تیل میں، گیس کی مد میں دیے، فرٹلائزر کی مد میں دیے، انرجی کی مد میں دیے، باقی صوبوں کو مد میں دیے، انڈسٹری کی مد میں دیے۔ پھر جو انڈر پرائسنگ کی بلوچستان کی گیس کی، جو اس کا اکنامک ویلیو تھا، اس کے مطابق بلوچستان کو پیسے نہیں دیے گئے۔ 10,000 ارب روپے کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ کسی قوم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے یہ پیسے استعمال ہو سکتے تھے اگر بر وقت بلوچستان کو آج سے 50 سال پہلے ملتے۔ اگر 50 سال پہلے بلوچستان کو گیس ملتی تو بلوچستان کے آج تک تقریباً آدھے بلوچستان میں تو ساری صنعتیں لگ چکی ہوتی۔ صنعت کس چیز سے لگتا ہے؟ ہم کوئی آواز سے غبارے تو نہیں بڑھتے کہ منہ سے تو نہیں بڑھتے، صنعتیں گیس سے چلتی ہیں، صنعتیں بجلی سے چلتی ہیں، صنعتیں سڑکوں سے چلتی ہیں۔ لیکن ثنا صاحب، کیا یہ جو پیسے نہیں سنیں، جو پیسے نہیں ملے صوبے کو، ظاہر ہے سندھ کے بھی مسائل ہیں وفاق کے ساتھ، اور خیبر پختونخوا کے بھی مسائل ہیں، بنیادی طور پر یہ محرومی ہے، اس کا ایکنالجمنٹ خود حکومتی وزراء کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ سے یہ بات کہتے رہے ہیں، ہم لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ بنیادی حقوق ملنے چاہیے، لیکن ایسے میں کیا بی ایل اے جیسے گروہوں کو جگہ ملی؟ کوئی بی ایل اے وی ایل اے، لیٹس ٹاک سبسٹینٹیو آبجیکٹیو، بلوچستان کے مسئلے کو سمجھیں۔ یہ جو جتنی فرسٹریشن ہے بلوچستان میں، اس ملک کو ریاستیں قاعدے قانون کے تحت چلتے ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں نا کہ لوگ قاعدے اور قانون کے تحت مانگے۔ 70-75 سال سے، میں 30 سال سے ان اسمبلیوں کا ممبر ہوں، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ میں ایک دن وزیر نہیں رہا، وزیر مملکت نہیں رہا، نہ کوئی ان پڑھ جاہلوں کی طرح کبھی ان سے کوئی ہم نے خیرات مانگے ہیں، زکوٰۃ مانگے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ لیٹس اس ریاست کو، اس حکومت کو اس خطاب کے تحت چلائیں گے، پھر ہم اپنے بچوں کے سنبھالیں گے۔ ایک بات میں اس میں اضافہ کروں، دیکھیں اگر آپ بلوچستان میں اس بک اگر ہم کانسٹیٹیوشن کے تحت چلتے، آج بلوچستان کا نوجوان اس نہج تک نہیں پہنچتا۔ ہم نے یہ پہنچنا ہے کہ جس کے جو ہمارا اس وقت مسئلہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو ایک نفرت ریاست کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے ایک جھوٹے پروپیگنڈے کے تحت، جھوٹے بیانیے کے تحت، اور ظاہر ہے اس میں را، اس میں افغانستان، اس میں دیگر پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کا ایک رول ہے، اور وہ اسٹیبلشڈ رول ہے، اس کی وجہ سے بھی ایک ریزنٹمنٹ زیادہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ فوجی آپریشن حل ہے، اے پی سیز حل ہیں؟ کیا حل ہے اس معاملے کا کہ ہم پیکیجز بھی دے دے کے ہم نے وہاں پہ یونیورسٹیز بھی شروع ہو گئی، وہاں کی یوتھ ماشاءاللہ سے بڑی وائبرنٹ ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہو گئے، یونیورسٹیوں میں ہونے کے باوجود بھی وہ خود کش بمبار بن رہی ہیں خواتین، تو what is the way out of this mess؟ منزلہ دیکھیں، دنیا میں بلوچستان کا جو کیس ہے یا یہاں پہ جو وائلنس ہے، انسرجنسی ہے بلوچستان کے اندر، آپ کو یہ بہت بڑا اضطراب جو نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی کس طرح کے جو ہمارے ملٹی ایتھنک فیڈریشن میں یہ کوئی واحد کیس نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ممالک سے نے اس عمل سے، اس پروسیس سے، اس دور سے وہ گزرے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہم نے ابھی بھی بہت ریسنٹ پاسٹ کے بھی بہت سے ایسے کیسز پڑے ہوئے ہیں جہاں پر اب مسئلہ یہ ہوا کہ کیونکہ ہم اتنا ہلج جاتے ہیں، ہماری میڈیا، ہماری نیشنل سیکیورٹی کا آپریٹرز، ہمارا جو
बड़ा लो प्रोफाइल का पॉलिटिकल एलीट जो यहाँ से ज़बरदस्ती उनको कामयाब करवा के भेजा जाता है, वो इसी चीज़ों में फंसा हुआ है कि हमें इधर से कोई आ रहा है, कोई उधर से हमारे लिए मसले पैदा कर रहा है, कोई उधर से कर रहा है। वो असल में जो घर के अंदर के तकलीफ, मुश्किलात, मसाइल और जो 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 तो आईनी और कानूनी पेचीदगियां उनको समझने, उन पे बात करने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव डिस्कशन हो ही नहीं रही है। इसीलिए मैं बलूचिस्तान के एक हवाले से छोटी सी नेशनल वजाहत पॉलिसी आपसे बन भी मांग चुकी लूं, है। छोटी सी वजाहत जो आप भी बात कर रहे हैं, उसमें जो बार बार मीडिया पे भी आपको पता है सवाल उठाया जाता है, वो ये है कि मसाइल पे तो जरूर बात की जाए, हुकूक मांगे भी जाए, मुतालबा भी किया जाए, लेकिन उसको उसको बीएलए जैसे दहशतगर्द ग्रोहों से तो अलग किया जाए ना। वो आप अलग करते या नहीं करते? अब देखिए, हम और आप अभी बात कर रहे हैं बलूचिस्तान का मसला और स्केल पे बात कर रहे हैं। अभी वी हैव नो कंसर्न ऑनेस्टली। मुझे तो ना पता है उनके स्ट्रक्चर का। मैं कभी सिक्योरिटी रिलेटेड या उनके ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड या वायलेंस रिलेटेड चीजें तो बहुत कम पढ़ता हूँ। आई मोस्टली रीड, राइट एंड आई हैव बीन एडवोकेटिंग। ब्रिगेडियर साहब खुद ने अभी फरमाया कि मेरे आर्टिकल पढ़ते रहें। आई हैव बीन एडवोकेटिंग फॉर लास्ट 20 years बलूचिस्तान का जो पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन है किस तरह हो। मैंने अभी आपने हल का पूछा, जब मैं पिछली सूबाई असम्बली में था 2023 में 22 में मैंने एक रेजोल्यूशन मूव किया बलूचिस्तान के हवाले से ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का। उसका बुनियादी मकसद ये था कि बलूचिस्तान के बहुत से पेचीदा मसाइल हैं, उन पे संजीदा गुफ्तगू हो नहीं रही है। हमारी मुक्तदरा, हमारे बहुत ताकतवर तबके वो यहाँ पर हुकूमतें बनाने, तोड़ने, पार्टियों में लोगों को डालने, निकालने, और जिसकी वजह से गवर्नेंस का सारा सिस्टम खराब हो गया है, सिविलियन अथॉरिटी खराब हो गई है, करप्शन इतनी इंतहा पे आप तस्वुर नहीं कर सकते। ये जो आप कब से पैसे हुआ बात है? करते हैं कि ये इस्लामाबाद कब फंड से देता हुआ है, है? मैं टाइम स्पेन पूछूं मैं आपसे? भी आपको टाइम स्पेन में अभी आपको बता रहा हूँ। ये मोस्टली हुआ है 1973 के बाद, जब बलूचिस्तान में 1973 की इंसर्जेंसी हुई। जब बलोच जो बड़ी मोतबर क़यादत थी, जो बड़ी अच्छी शुस्ता उर्दू और अंग्रेजी बोलते थे, नवाब अकबर खान बूटी, खैबच खान मरी, सरदार अताउल्लाह मेंगल की सूरत में, जो इस्लामाबाद वालों को पसंद नहीं थे, उसके जब 77 के बाद से ये फैसला हुआ कि बलूचिस्तान में बलोच अवाम को जो राइट टू रूल है, जिसमें वो राइट टू अपना वोट देने का है, वो दिया नहीं जाएगा। हम अपनी मर्जी से लोग बिठाएंगे। 85 की असम्बली बनी, आपकी सारी असम्बलियां बनी हैं। ये जो हम 2-4 लोग स्लिप करके आ जाते हैं, हम अपोजिशन में वक्त गुजारते हैं। वी नेवर हैड चांस टू गवर्न बलोचिस्तान। सरदार अख्तर मेंगल ने 9 महीने 12 महीने गुजारे, उनके वालिद ने 9 महीने गुजारे, वो भी जब पाकिस्तान के पास 1 रुपया पैसा नहीं था, जब 1988 का धमाका हुआ, एटमी धमाका हुआ। अब इसके बाद जितने भी लोग यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं, वो बलूचिस्तान के अवाम की मर्जी और मंशा के लोग नहीं हैं, वो मुक्तदरा के हैं।